بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال اللہ سبحانہ وتعالی واللہ یہدی الیہ من ینیب وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم سمجھ لیں تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہم کو ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، جتنا آگے جگہ خالی ہو اتنا آگے بڑھ جائے تاکہ پورا مجمع اچھی طرح جم جائے۔ اس لیے کہ بیچ میں خالی جگہ ہوگی تو شیطان آ کر بیچ میں بیٹھے گا اور وہ گدگدی کرے گا بیٹھ کر۔ شیطان کی گدگدی معلوم ہے؟ وہ کہے گا پیشاب سی آ رہی ہے، حالانکہ آ نہیں رہی ہے، پیاس سی لگ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے تاکہ مجلس کے خیر سے محروم رہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہی سے اس کے لیے جگہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ دور دور بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، اور جو حضرات چل پھر رہے ہیں وہ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ حضرات بھی بیٹھ جائے، جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات سننی ہے اور جاگ کر سننی ہے، اور پوری بات سننے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک آدمی رہے، تو ہی پوری بات سنے گا، پوری بات سمجھے گا۔ جب پوری سنے گا سمجھے گا تو ہی عمل پورا کر سکے گا۔ ادھورا سنا تو آدمی ادھورا کام کرے گا، تو ادھورے کام پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا۔ یاد رکھو، کام کا پورا نفع اسی وقت پہ ملے گا جب عمل صحیح ہو، عمل پورا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک بات کو سنی جائے اور سمجھی جائے، اس لیے کہ ہمارے دین میں ہر بات کا شروع بھی ہے اور اخیر بھی ہے، اور جس کا کوئی شروع نہیں، جس کا کوئی اخیر نہیں ہے، وہ کھیل ہے، کام نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے کھانا پینے سے رک جانے سے اور افطار پر جا کر روزہ ختم ہوتا ہے۔ حج شروع ہوتا ہے احرام سے اور حلق پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ شروع ہے یا آخر ہے؟ اس لیے ہمیشہ مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنا چاہیے تاکہ پوری بات اچھی طرح سنیں اور سمجھیں اور اچھی طرح عمل کو کریں۔ اسی کے ساتھ میں جاگ کر سننے کی آپ سے درخواست ہے۔ ظہر کے بعد کا وقت عام طور پر سستی کا ہوتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ بند ہونے لگتی ہے، تو مجاہدے سے بات کو سننا اور جاگ کر پوری بات کو سننا۔ اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے، اور مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات دین کی زندگی بدلتی ہے جو دل تک پہنچتی ہے۔ معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، بلکہ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ ایک بات پہنچ جائے دل میں، کام ہو جائے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت میں ڈکیتی کی حالت میں جرم کا ارادہ ہے
کہ اس گھر کو لوٹنا ہے، سارے اسباب مہیا ہو گئے ہیں، لیکن گھر میں سے آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے منقاد ہو جائے، مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے؟ بس وہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ گئی، فوراً کہا آ گیا آ گیا۔ اپنے سارے سامان کو توڑ پھوڑ کر بیت اللہ پہنچے توبہ کرتے ہوئے، اور بیت اللہ پہنچ کر بہت بڑے ولی بن کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے راستہ کانوں کا ہے، اور کانوں کے راستے آنکھوں کا ہے کہ جاگ کر بات سننا، اور جاگ کر بات سننے کا راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ کس کی طرف دیکھتے رہنا؟ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جاوے، تاکہ اس مجلس کی پوری خیر ہمیں ملے۔ اپنے پڑوس میں بھی دیکھتے رہیں، کوئی اگر سونے لگے تو اس کو محبت سے جگا دے، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے، خیر خواہی ہے کہ محرومی سے وہ بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے جاگ کر سننا، اسی کے ساتھ پوری بات دھیان اور توجہ سے سننا، کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے۔ اگر جسم یہاں ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہے، تو ہارن کی آواز جیسے کانوں میں ٹکراتی ہے نا، ایسے بیان کی آواز ٹکراتی رہے گی، اندر کچھ جائے گی نہیں۔ اس لیے دل دماغ یہاں ہونا چاہیے جسم کے ساتھ، تو بات دھیان اور توجہ سے سنی جائے گی۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے سننا، اس لیے کہ جو بات عمل کی نیت سے سنی جائے گی وہ بات ضائع نہیں ہوگی، وہ محفوظ ہو جائے گی۔ کام کے وقت میں یاد آئے گی کہ ہم نے فلانی مجلس میں یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسے کرنا ہے۔ یہ فائدہ ہے عمل کی نیت سے سننے کا۔ دوسرا فائدہ میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ دو قاعدے کلیہ ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کیا۔ صحیح اور کوشش کا صلہ ملے گا، اچھی کوشش ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، غلط کوشش کیا ہے تو غلط بدلہ ملے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، کوشش کا صلہ ملے گا۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ نیت کی وجہ سے اللہ عمل کی توفیق دے دیں گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اور دین کی بات کا حق عمل ہی ہے، دین کی بات کا حق عمل ہی ہے، کہ دین کی بات اس لیے سنی جائے، اس لیے سمجھی جائے، اس لیے سیکھی جائے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ آدمی کی زندگی عمل ہی سے بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے اس بات کو اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا۔ کیا نیت سے سننا؟ کہ پورے عالم میں اس بات کو لے کر کے جائیں گے اور پوری انسانیت تک اس بات کو لے کر کے جائیں گے، یہ نیت سے سننا۔ اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہماری نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہم عالم کی اور انسانیت کی نیت کریں گے تو اللہ عالم کے اعتبار سے ہم کو قبول فرمائیں گے اور پوری انسانیت کے اعتبار سے قبول فرمائیں گے، اور کام کے لیے جن وسائل کی، جن اسباب کی، جس صلاحیت کی، جس وقت کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے سے دیں گے۔ اس لیے کہ تبلیغ مال سے نہیں ہوتی، اور نہ صلاحیت سے ہوتی ہے نہ فرصت سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ صحابہ سے اللہ نے کام لیا، اور اللہ نے کام کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اپنے خزانے سے ان کو دیا ہے۔ مال اللہ کے خزانے سے آیا ہے، فیکٹری کے راستے سے نہیں آیا۔
صحابہ کے پاس صلاحیت اللہ کے خزانے سے آئی ہے اور فرصت اللہ کے خزانے سے آئی ہے کام کے لیے. تو جب آدمی نیت کرے گا تو اس نیت کے اعتبار سے اللہ معاملہ کرے گا. اس لیے عالم کی اور انسانیت کی نیت کرنا. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات پہنچانے کا کیا راستہ؟ ہماری عمر چھوٹی سی ہے، عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہی. تو ساری دنیا میں اور سارے انسانوں تک جانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں پوری زندگی ان تک جاتے ہوئے جینا اور اس پر مرنا. پوری زندگی ان تک اور ان علاقوں تک جاتے ہوئے جینا اور اس پر مرنا. اور جو کام باقی رہ گیا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کے آدمی تیار کرنا، بہترین عملہ بنانا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. خود کرنا اور کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، بانج بن کر نہیں بننا کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے. ایک آدمی بھی نہیں بنا یہ تبلیغی بانج بنائے. تو اس لیے خود کرنا اچھی طریقے سے اور کرتے ہوئے جینا، کرتے ہوئے مرنا، اور کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اتنا بڑا کام ہے آپ کے ذمے اور آپ کو 23 سال میں یہ کام پورا کرنا ہے. اس لیے کہ نبوت کا زمانہ 23 سال کا ہے کہ 23 سال میں اتنے بڑے کام پر آپ کو قابو پانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا رخ یہ اپنایا کہ اپنی نفس نفیس اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے. یہ دیکھو ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. ہاتھ باندھو گے تو نیند آئے گی بیٹا. یہ نیند کی نیت ہے. یہ ہاتھ باندھتے ہیں نا ایسا، یہ نیت ہے. آنکھیں بند کیا یہ بھی نیت ہے سونے کی. تو فوراً آ جائے گی. وہ تو بہت وفادار ہے، فوراً آ جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک میں نے کہا نا شروع میں گھٹنے بھی نہیں ہاتھ نہیں باندھنا اور آنکھیں بھی نہیں بند کرنا. تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے، ہفتے ایک ہی دن ہے آپ کے پاس میں. جماعت اتنے لمبے سفر کرتے ہوئے آئی ہے تو ابھی اس سے ہم کو پورا فائدہ اٹھانا ہے. تو اس کے لیے جاگ کر کے سن اور مجھے بار بار جگانے کے لیے وقت لگانا نہیں پڑے ایسا کرنا. اس لیے کہ جو ضروری باتیں ہیں جتنے وقت میں پوری کرنی ہے تو اسی وقت میں ہوگی. جب غیر ضروری کام میں لگنا نہیں ہوگا تو ہی پوری ہو سکے گی. اس کے لیے آپ سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ سارے ساتھی آنکھیں کھول کر بات کو سنیں. پھر بات یہ ہے کہ مشورے میں مجھے تھوڑا اوپر بٹھایا ہے. پھر وہ کرسی تو اور بھی نیچے تھی، مجھے تو اور بیٹھتا تو نیچے ہوتا. وہ جمتی نہیں ہے. میں تو ہائٹ میری لمبی ہے تو میں نے یہ کرسی منگائی ہے تاکہ سارا مجمع میرے سامنے رہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے وہ سارا نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو کہ بھائی جا کر سنیں گے، آنکھیں تو نہیں بند کریں گے نا. آنکھیں بند مت کرو اور گھٹنے میں ہاتھ بھی مت دو، نیچے بھی مت دیکھو، میری طرف ہی دیکھتے رہو. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھو. انشاءاللہ بہت بڑا کام اس سے ہو جائے گا. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے بنفس نفیس اپنے آپ کو انتھک تھکایا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے. تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے خود تھکتے ہوئے 23 سال میں سوالات آدمی آپ نے بنائے. کتنا بنایا عملہ؟ سوالات کا عملہ آپ نے بنایا صحابہ کا کہ جو عملہ بات کو لے کر دنیا میں جائے گا اور اللہ کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچائے گا جیسے آپ نے پہنچایا. اس لیے صحابہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف ہوتا ہے دو جملوں میں، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کی کیا شان تھی؟ فرمایا وہ دین کے شہ سوار تھے، دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دنیا میں مارے پھرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے تھک کے استغفار کرتے تھے کہ کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ صحابہ راتوں کو ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا آدمی روتا ہے، ایسا رات کو روتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت کے لیے اور آپ کی رات عبادت کے لیے، جو صحابہ کا دین دعوت کے لیے اور ان کی رات عبادت کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی جو بات، وہ پوری صحابہ میں منتقل ہوئی اور ایک عملہ کام کا ایسا بنا کہ جن کے کندھے پر رکھ کر اللہ نے پوری دنیا میں حق کو زندہ کر دیا اور غلط زندگیوں گزارنے والوں کے سوئے ہوئے نصیب کو اللہ نے جگہ دیا ان کے ہاتھوں۔ کروڑوں لوگوں کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی میرے دوست۔ وہ تو 60-70 سال کام کر کے چلے گئے، لیکن اپنی قبروں میں سب کے اعمال کا ثواب ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی آخرت کتنی اچھی بنے گی، وہ تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو پورے عالم کی اور انسانیت کی نیت سے بات کو سننا ہے کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کام کو کرتے ہوئے اور اچھی طرح کام کرنے والی آدمی اپنی زندگی میں بناتے ہوئے اس محنت میں اپنے آپ کو چلانا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی یہی نیت سے بات پوری سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اسی کے متعلق بات ہوگی، جو باتیں میں نے آپ سے پہلے کہی ہے اسی کے تعلق سے بات ہوگی، تاکہ ہم سب مل جل کر کے اپنے کام کا صحیح رخ اپنا لیں۔ اس لیے کہ بہت طاقتور کام اللہ نے دیا ہے۔ یہ طاقتور کام کی طاقت اس وقت ظاہر ہوگی جب کام پوری طریقے سے صحیح ہوگا اور کام پورا ہوگا۔ یہ دو شرطیں ہیں، کام صحیح ہونا چاہیے اور کام پورا ہونا چاہیے، تو اس کام کی طاقت ظاہر ہو جائے گی دنیا میں۔ اس کے لیے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے اور پوری امت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے کامل دین اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی پوری دینداری کے ساتھ جیے گا یا پوری دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی نتیجتاً اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کی کبھی بھی آبادی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، یہ پکی ٹکی بات ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا ہے۔ اب دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ دینداری کی وجہ سے آدمی غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، اس لیے کہ مالداری اور غربت کا تعلق تو آدمی کی مقدر سے ہے۔ اللہ نے کسی کے لیے غربت لکھی ہے تو غریب رہے گا، اور کسی کے لیے مالداری لکھی ہے تو مالدار بنے گا، اس کے اسباب اللہ پیدا فرمائیں گے۔ تو مسئلہ غریب سے مالدار بننے کا نہیں ہے، بلکہ جس حال میں بھی یہ ہوگا
جھوپڑے میں ہو یا محل میں ہو، اللہ اس کی زندگی کو ایسی خوشحالی والی بنا دیں گے کہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی برکت سے اس کو دعا میں قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی سکون ہے، کبھی بے اطمینانی ہے، یہ حالات دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں۔ ان حالات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے، آپس میں اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ محبت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ محبت کے راستے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں کے راستے سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے کہ جھوپڑے میں ہے لیکن سکون سے ہے، محل میں ہے لیکن سکون کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سکون مال کے راستے سے نہیں آتا، سکون اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ اطمینان مال کے راستے سے نہیں ملتا، اطمینان اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے وسائل زیادہ ہے اتنی سونے کی گولیاں زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سکون دین کے راستے سے دیں گے۔ ایسی ہی مقدر کی جو روزی اللہ نے تھوڑی زیادہ لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، کہ آمدنی کا نقشہ چھوٹا ہے اور آمدنی تھوڑی ہے لیکن اس کی کوئی بھی ضرورت اللہ اٹکنے نہیں دیں گے۔ تھوڑی سی انکم میں اور تھوڑے سے نقشے میں اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ برکت والی روزی دیں گے۔ برکت میں ایک سے دو نہیں ہوتا، بلکہ برکت میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ اتنے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور برکت کا دوسرا نفع یہ ہے کہ اس راستے سے آخرت بھی بن جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے، یہ برکت کے دو نفع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مقدر کی حلال روزی اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہر آدمی دیکھ کر یہ رشک کرے کہ زندگی مجھے ملنی چاہیے۔ یہ دین کی برکتیں ہیں جو دنیا میں ملے گی۔ بدلہ تو بہت بڑا ہے، برکتیں دنیا میں ظاہر ہوگی، برکتیں بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو یہ دنیا کی لائن کی کامیابی ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی، اللہ کی رضا کے ساتھ جیے گا، اللہ کی رضا پر مرے گا۔ اور آخرت کی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کم سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ مانگرول جتنی نہیں اور کاٹھیاواڑ جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا جتنی ہے اس سے 10 گنا بڑی اس کی جنت ہوگی، اس لیے کہ جنت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے۔ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ بادشاہ بن کر کے جیے، دنیا میں کسی کو پوچھے کہ اگر آپ کو جائز طریقے سے بادشاہت مل جائے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں، تو ہر آدمی تیار ملے گا، لیکن دنیا میں چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے چاہت کے پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہے، ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے۔ ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے۔ تو ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا ہے کہ تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے، سب کی، فرما بردار کی، نافرمان کی، انسانوں کی، جانوروں کی، سب کے بارے میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ کا دسترخوان ہے دنیا میں، جس میں ایمان والا بھی کھائے گا، فاسق بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا اور ملحد بھی کھائے گا، دہریہ بھی کھائے گا۔ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ سب کی ضرورت پوری کرے گی، لیکن خواہشاں کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہش کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ اپنی کی چاہت کیا کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ آدمی کی چاہت رہتی ہے جوان رہنے کی، تندرست رہنے کی، طاقتور رہنے کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، یہ ساری خواہشیں جنت میں پوری ہو جائے گی۔
ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے بہت زیادہ مال ملک ہونے کی، تو اس کی ساری چاہتیں جنت میں پوری ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا کہ جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگی اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. کوئی منع کرنے والا نہیں کہ یہ مت لو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو. اللہ ریشم کا لباس پہنائیں گے، دنیا میں حرام کیا ہے. مرد کو سونے چاندی کے کنگن پہنائیں گے جنت میں، جو دنیا میں حرام کیا ہے. فرمایا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. کم سے کم درجے کے جنتی کو 70-72 جنت کی حوریں دی جائے گی. یہاں پر 4 تک کی قید لگا دیا کہ 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن وہاں تمہاری خواہش پوری ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اللہ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ بنائی. فَإِذَا تو دیکھے گا تو نعمتوں کا لا متناہی سلسلہ ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوگا نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. اور فرمائے مخاطب تو بہت بڑا ملک دیکھے گا اپنا، بہت بڑا ملک ہوگا تیرا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی تو کتنا بڑا ملک ہوگا ایک ایک جنتی کا. تو ایسی جنت کی شکل میں اللہ آخرت میں کامیابی دیں گے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا انعام جنت میں یہ دیں گے کہ جنتیوں سے کہیں گے کہ اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر جنت میں سے ہکال نہ دے. اس لیے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، تو اپنی رضا کا اللہ اعلان کریں گے. ایسی زبردست کامیابی آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا کی شکل میں عطا فرمائیں گے. اس کے لیے بنیاد کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے بنیاد صرف دین ہے، دوسری کوئی بنیاد نہیں. اور روئے زمین پر بسنے والے ہر مرد اور عورت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کا دین ہے. کھانے سے، پینے سے، لباس سے، مکان سے، سواریوں سے، ساری چیزوں سے زیادہ ضروری اللہ کا دین ہے. یہ سمجھنا ہے اور پوری امت کو یہ بات سمجھانی ہے، اور امت کے راستے سے انسانیت کے لیے سمجھانے کی راہ ہموار کرنی ہے. اس لیے کہ ہماری محنت کا میدان پوری انسانیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. آج میرے دوستو پوری دنیا کا حال ایسا ہے کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو 700 کروڑ انسانوں میں سے 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے، کبھی وہاں سے نکل نہ سکے. یہ انسانیت قابل رحم ہے. اس لیے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کا کنارہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. انسان کی سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا دوڑے، جتنا بھاگے، جتنا مکر کرے دنیا میں، اس کا انجام اتنی بڑائی تباہی ہے کہ اس کے بعد کبھی تباہی نہیں، کبھی آبادی نہیں ہوگی. اور ہر آدمی جہنم میں اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو اتنے بہیں گے کہ اس میں کشتیاں چلے گی. اس لیے کہ اس کی باڈی 5-6 فٹ کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی باڈی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک ڈار احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو 32 دانت کتنے ہوں گے؟ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی مسافت مہینوں کی ہوگی اور سالوں کی ہوگی. کھال اتنی لمبی ہوگی، کئی ہاتھ لمبی. قرآن کہہ رہے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرا لیذوقوا العذاب. جبھی بھی ان کی کھال جل جائے گی اللہ نئی کھال لگائیں گے، اور ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ جلے گی اور سینکڑوں مرتبہ نئی کھال لگے گی، اور اللہ کہیں گے کہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھو. میرے دوستو جہنم کوئی کھیل نہیں ہے جس کے لیے انسانیت کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو دین سب سے بڑی ضرورت ہے پوری انسانیت ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. فرمایا 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. 70 کا عدد کثرت کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی محبت کی کوئی حد نہیں جو اپنے بندوں سے ہے. اس لیے اللہ محبت کرنے والے بڑے، اللہ رحم کرنے والے بڑے، اللہ کی مہربانی بڑی. تو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اس رحم کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اسی لیے قرآن میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
فرمایا کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے مکلف بنایا ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہی. اگر بس میں نہیں ہے تو اللہ اس کو حکم نہیں دیں گے. قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اسی لیے آپ دیکھو زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا، شرائط کے ساتھ فرض ہوگا. لیکن نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو سارے مردوں پر اور ساری عورتوں پر فرض کیا. اور اس میں بھی اتنی آسانی فرما دیا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں. آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، ہم آپ کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے. ایسا ہی روزے کا حال ہے کہ بیمار ہو گئے ہیں، روزہ رکھنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، صحت کا ایام میں روزہ قضا کر لینا. سفر کی وجہ سے مشکل روزہ رکھنے میں تو فرمایا کوئی بات نہیں، واپس آنے کے بعد اقامت کی حالت میں روزہ رکھ لینا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تندرستی میں، جوانی میں اپنے گھر پر رہ کر کے جو عبادت، جو دعوت کی محنت، جو مجاہدہ، جو ریاضت کرتا ہے، اگر بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، سفر میں چلا گیا اور وہ سارا کام نہیں ہوتا ہے تو نہ کرنے کے باوجود بھی بڑھاپے میں، بیماری میں اور سفر میں وہ پوری عبادت کی جائے گی جو جوانی میں اور تندرستی میں اور مقام پر کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے اور امت کو سمجھانا ہے. اس لیے کہ میرے دوستو اس وقت میں امت میں چلنے پھرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا. دنیا میں چل پھر کر آپ دیکھو، نہ کھیتی چھوٹی، نہ تجارت چھوٹی، نہ ملازمت چھوٹی، نہ انجینئرنگ چھوٹی، نہ ڈاکٹری چھوٹی، سارے کام ہو رہے ہیں. اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو وہ دین چھوٹا ہے امت میں سے. اور دین کے چھٹنے کا حال یہ ہے کہ کہنے کو آپ کہہ لو کہ دنیا میں 50-60 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% مسلمان پورے دین پر چل رہے ہیں. ملک کو آپ چھوڑ دو، کوئی صوبہ نہیں بتا سکتے. صوبے سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتا سکتے. تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہوں، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو، بولتے رہو تاکہ پتہ چلے کہ بات صحیح جگہ جا رہی ہے. کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، کیا وجہ اس کی، تاکہ اس کا کوئی حل ہم کو سمجھ میں آئے. تو اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو امت میں سے دین کے چھوٹنے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یقین کی خرابی اور یقین کی کمزوری ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو وہ ضرور پڑھے گا، ایسا نہیں ہے. معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا. ایسا ہی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ بھئی محلے میں تو مسجد ہے تو سارے نمازی ہوں گے ہی ہوں گے، نماز کا وسیلہ مسجد ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے اور ایمان کی طاقت سے چلتا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی محنت سب سے پہلے یقین اور ایمان کے بنانے کی محنت ہوتی ہے کہ اسلام کی عمارت جو کھڑی ہوگی وہ ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہوگی. اس لیے پہلی بنیاد یقین کی خرابی ہے یا کمزوری ہے. دوسرا ماحول کی خرابی ہے. دوسرا کیا ہے؟ ماحول کی خرابی. ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول دین کے لیے معاون ہونے کے بجائے بے دینی کے لیے معاون ہے. بہت کم گھرانے آپ کو دنیا میں ملیں گے کہ جو دینداری کے لیے معاون ہو. ورنہ اگر کوئی تقریر سن کر کے چلا جائے گھر پر اور بیوی سے اور بڑے ماں باپ سے کہے کہ میں نے تو آج اللہ کے راستے میں نکلنے کے بہت فضائل سنائے ہیں
اور میں نے تو 4 مہینہ لکھا دیا ہے، میں کل 4 مہینہ جا رہا ہوں. بیوی کیا کہے گی کہ تیرے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے جا. اور بوڑھے ماں باپ کیا کہیں گے، اس دن کے لیے تو یہ پالا تھا کہ بڑھاپے میں ہم کو ایسا بے سہارا چھوڑ کر کے جاوے. سارے طرف سے مخالفت ملے گی الا ماشاءاللہ. اور اگر جا کر یوں کہے کہ ویزا آیا ہے 2 لاکھ مہینے ملے گا، اور بیوی سے کہے کہ ایک ویزا آیا ہے جس میں 2 لاکھ ہر مہینے ملے گا، اپنی یہاں کی تنخواہ 10,000 ہے، 2 لاکھ ملے گا، بولے اس میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ فوراً چلی جائیے. کہ بچوں کو اسکول کون لے کر کے جائے گا؟ کہ میں لے کر کے جاؤں گی، میرے ہاتھ پیر نہیں ہے کیا؟ بوڑھے باپ تو آپ کہیں گے کہ ہم اتنے بوڑھے تھوڑی ہو گئے ہیں کہ اتنا ہم اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، بیٹا جلدی چلا جائے. تو دنیا کے لیے معاون ہے، دین کے لیے معاون نہیں ہے ہماری فضا، گھر سے لے کر عالم کی. اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی. تو جیسا موسم کا اثر ہے ایسا ماحول کا اثر ہے. ہر آدمی ماحول سے متاثر ہوگا، اچھے سے بھی اور برے سے بھی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بے ایمان نہیں پیدا کرتے، بلکہ ایمان کی فطرت پر اس کو پیدا کرتے ہیں. بڑے سے بڑے ولی بننے کی استعداد رکھ کر اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، ایمان کے خلاف سنا اور سنتا ہی رہا، ایمان کے خلاف بولا اور بولتا ہی رہا، ایمان کے خلاف سوچا اور سوچتا ہی رہا، اس لیے کہ پورا ماحول بے ایمانی کا ہے. اس بے ایمانی کے ماحول کی وجہ سے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا تھا وہ فطرت اندر سے مسخ ہو گئی اور وہ مجوسی ہو گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو فطرت ایمان پر پیدا کیا تھا. اتنا ماحول کا اثر ہے کہ آدمی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو امت کے لیے دین کے مشکل ہونے کی یہ 2 وجہ ہے، ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارے بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آسان ہو جائے، اور پوری امت کے لیے اور آئندہ ہماری نسلوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ساری انسانیت کے لیے دین کے آسان ہونے کی راہ ہموار ہو جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے، اور بیک وقت میں اپنے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے. دوسرا کوئی راستہ نہیں، یقین رکھو آپ. اور آپ کو اگر کوئی راستہ سمجھ میں آئے تو ہم کو کبھی بتانا. یہ پکی چکی باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو کام سمجھا دے، کام کی بنیادوں کو سمجھا دے. اس لیے میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین آسان ہو جائے سب کے لیے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ایک یقین بننا چاہیے، دوسرا ماحول بننا چاہیے. یقین کے بننے کے کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے. اللہ نے پوری انسانیت کی رہبری کے لیے 2 چیزیں اتاری ہیں، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جن 2 چیزوں کو لے کر کے بھیجا ہے، ایمان اور علم کو، اس کی مثال بارش کے پانی کی ہے. تو آپ کی بعثت کس کے ساتھ ہوئی؟ ایمان اور علم کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا سب سے پہلے یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اپنے صفات میں بھی بڑے. کتنے بڑے؟ فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنائی بنا دی جائے، اور دنیا کے سارے درخت قلم بنا دیے جائے، اور سارے اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے، تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم پورے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اس سب سے بڑے. اللہ پالنے والے بڑے، اللہ بنانے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ کے انعامات بڑے، اللہ کی پکڑ بڑی، اللہ کا رحم بڑا، اللہ کا عذاب بھی بڑا، اللہ کی ہر چیز بڑی. اللہ کے 99 نام ہیں، سارے نام لامحدود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟
تو سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اپنی صفات میں بھی بڑھے. تو اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے محبت کا، خشیت کا، یقین کا، کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ڈر لگے دل میں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے، اتنا یقین اللہ کا بنے. دوسرا، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین بنے. اللہ نے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں. کرنے پر انعامات کا وعدہ کیا ہے اور کرنے کے کام چھوڑنے پر وعید اللہ کی طرف سے آئی ہے. بچنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ انعام دیں گے، اور نہ کرنے کے کام کرو گے تو یہ وعید ہے، یہ دھمکی ہے، یہ عذاب ہے، اور یہ اس کا دنیاوی نقصان ہے. اس کو وعدہ اور وعید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر فضائل کا علم اور وعدے اور وعید کا بہت بڑا علم اتارا ہے. مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کا مال بڑھ جائے گا، اور آپ سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے. یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے. زکوٰۃ پر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے، سود میں مال کے مٹنے کی وعید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے. امت کو حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن حلال پر جو وعدہ ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا، اور حرام پر جو وعید ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا. اس لیے زندگیوں میں سے سچ نکل گیا اور جھوٹ آ گیا. زکوٰۃ دینا ختم ہو گیا، سود زندگیوں میں آ گیا. الا من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے وہ بچا ہوا ہے، ورنہ کسی نہ کسی شکل میں سود کی شکلیں امت میں آ رہی ہیں. اس لیے دوسرا یقین وعدے اور وعید کا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو خبر دیا ہے وہ یقینی ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ کی اور نبی کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہ یقین دل میں پیدا ہو. یہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے. دوسرا، ہمارے ماحول میں پاکیزگی آنا چاہیے. کہ ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جائیں. ایک، اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہو جائے. کیا زندہ ہو جائے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی. ہر بندہ اللہ کی بندگی کے ساتھ جیے. تو بندگی کے ساتھ جینے کے کیا معنی؟ بندگی کے ساتھ جینے کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں ان سب کو کرتے ہوئے جینا. ایمانیات میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، نیتوں میں جو کرنے کے احکامات ہیں وہ سارے پورے کرتے ہوئے جینا. اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہوئے جینا، اس کا نام بندگی ہے، اور اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام فرما برداری ہے. تو ہمارے ماحول میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری زندہ ہو جائے. دوسرا، ہمارے ماحول میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے. کیا زندہ ہو جائے؟ بھائی چارہ. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے کام آنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، کام الگ ہے، لیکن اتنا جوڑ ہے کہ ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی اچھا کھانا کھا لے، رات کو سو جائے تو پورے جسم کو اس کی لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے. فرمایا سارے ایمان والوں کی مثال ایسی ہے. کوئی عضو کسی عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا، ایسا ہی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی کبھی برائی نہیں سوچ سکتا. اس لیے نفرتیں ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو، مخالفتیں ختم ہو، جھگڑے ختم ہو، اور ہر ایمان والے سے ایمان کی وجہ سے محبت کرنا آ جائے، چاہے کتنا ہی گندگیوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن گندگی سے نفرت ہو، ایمان والے سے محبت ہو. اس لیے کہ ایمان والے کی اللہ کے یہاں یہ قدر ہے کہ جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ دنیا کے سارے نظام کو باقی رکھیں گے. حالانکہ دنیا میں چھوٹے سا چھوٹا نظام، بس کا، ٹرین کا، ایک پیسنجر کے لیے نہیں چلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ایمان والے کی یہ قدر ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے سارے عالم کے نظام کو اللہ باقی رکھے. یہ قدر ہے. تو ہر مسلمان سے محبت کرنا آ جائے.
حدیث میں فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں اور میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والوں کی محبت دے دے. اس لیے کہ جو ایمان والوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. اس لیے ہمارے معاشرے میں سے جو اس لائن کی خرابیاں ہیں وہ ختم ہو کر کے پوری امت ایک بنے اور نیک بنے. یہ دو باتیں زندہ ہونی چاہیے، ایک بندگی زندہ ہونی چاہیے اور ایک بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے، تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ماحول کے بننے میں سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے. گھر کا ماحول، اور گھر کے ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ سارے دیندار ہونے چاہیے اور سب میں ایمان والوں کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت ہونی چاہیے. جب گھر میں دینداری ہوگی تو دین آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. باہر کی مشکلات آئے گی لیکن گھر میں آپ یہاں سے کوئی بات دین کی سن کر گئے، گھر والوں سے کہا، سب کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ میں دینداری ہے، بیوی میں دینداری نہیں ہے، تو آپ کوئی بات لے کر جائے گی وہ قبول نہیں کرے گی. خوشی غمی میں پوری زندگی آپ کا دین برباد ہوگا عورت کے ہاتھوں. عورت میں دینداری ہے، مرد میں دینداری نہیں ہے، تو عورت کی دینداری مرد کے ہاتھوں زندگی پر خوشی غمی میں برباد ہوتی رہے گی. مرد عورت میں دین، بچوں میں دینداری نہیں ہے تو بچوں کی بے دینی ماں باپ کی دین کو کھا جائے گی. اس لیے کہ دین آپس کے تعاون سے چلتا ہے، تعاون کے بغیر دین بہت مشکل ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ کیا کریں، کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. اللہ کا بہت بھاری حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا کہ مائے حاجرہ نے یہ فرمایا اللہ کا حکم ہے تو جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے احکامات آبادی کے لیے ہوتے ہیں، بربادی کے لیے نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، کیونکہ بھئی حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ پر لگانے کے لیے دی گئی ہے. اگر اللہ پر لگاتے ہوئے جان چلی جائے تو کام ہو گیا، اور حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ جائے تو کام پورا ہو گیا. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کام شروع فرمایا تو پہلے دن ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی، حضرت علی بن ابی طالب آئے رضی اللہ عنہم، اور امت بننا شروع ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری محنت کا میدان پوری امت ہے، اور امت کے تمام طبقات ہیں، اور امت کے تمام شعبے ہیں. تو اس لیے ایک تو ہمارے گھرانے میں ماحول بننا چاہیے. پھر اپنے بچے کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہ وہ ماحول سے ہی لانا پڑے گا. اپنی بیٹی کو کہاں بھی آئیں گے؟ ماحول میں ہی دینا پڑے گا. اس لیے اپنے محلے سے لے کر، بازاروں سے لے کر، شہر سے لے کر، ملک سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے تاکہ ہمارا دین بھی سلامت رہے اور پوری امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے اور ساری انسانیت کے لیے دین کی راہ ہموار ہو جائے. اس لیے کہ پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے. ایک محلے میں آپ آواز لگاؤ کونے پر تو کونے میں پہنچ جاتی ہے. اب دنیا میں کوئی اچھی بات چلے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے، اور کوئی برائی شروع ہو تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی. تو ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں بن جائے گی تو دین آسان ہی نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ بن جائے گا.
اس لیے کہ دین پر چلنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں اور اچھے اچھے کھانوں میں اور عمدہ گاڑیوں میں پھرنے میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی ہے جو اللہ نے اپنے دین کے پر چلنے میں لذت رکھی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ والوں کو رات کو اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے میں گھنٹوں اور گھنٹوں آنسو بہانے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اطمینان کا کون سا سمندر موجزن ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سے جنگ کریں۔ حالانکہ گدری میں ہے، جھپڑے میں ہے، لیکن اطمینان کا سمندر ہے جو دلوں میں موجزن ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، گدری پر بیٹھ کر کوئی پریشانی نہیں، جھوپڑے پر رہ کر کے کوئی پریشانی نہیں، اطمینان کے سمندر یہ ان کے دلوں میں۔ تو اللہ نے دین میں وہ لذت رکھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دو چیزیں بننی چاہیے، ایک دو لائن کا یقین بننا چاہیے اور ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ کیوں بات یاد رہے گی بھائی؟ بہت آسان کر کے بات کر رہا ہوں، بہت ضروری باتیں یہ اللہ ہم سب کو سمجھا دے، ہمارے کام کی بنیادیں ہیں، یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کہیں لوگ میرے کام کو وقتی تحریک میں سمجھ لے، میرے کام کو وقتی تحریک میں سمجھ لے، بلکہ یہ تو صدیوں تک کے لیے امت کے سنبھلنے کا کام ہے کہ امت صدیوں تک کے لیے سنبھل جائے گی، اور صرف امت نہیں بلکہ انسانیت سنبھل جائے گی جب محنت کا صحیح رخ دنیا میں قائم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں باتیں بے وقت زندہ ہو، اس کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو شریعت لے کر کے بھیجا، دوسرا ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں شریعت ماحول میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا۔ جیسے تجارت میں بیک وقت میں تاجر کما کر نفع اپنے جیب میں لے کر جاتا ہے اور دن بھر گاہکوں کو نفع پہنچاتا ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، ایسا ہی آپ ان اعمال نبوت کو لے کر کے آئے ہیں کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد یقین کے اعتبار سے بنے گا اور بیک وقت میں ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے گا۔ ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے کہ لوگوں میں جو بے طلب ہے، بے طلب بندوں میں جہاں کہیں بھی ہو، اپنے شہر میں، پڑوس میں، ملک میں، عالم میں، جہاں بھی بے طلب ہے، ان بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کر کے جانا اور اپنا لگا کر کے جانا۔ سارے نبیوں کا شیوا ہے اپنا لگا کر کے جانا، اور سب سے پہلے ان کو توحید سمجھانا۔ سب سے پہلے کیا سمجھانا؟ توحید سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی بڑائی سمجھانا، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کی قدرت کے مناظر بدیہی ہے، یہ آسمان ہے اللہ نے بنایا ہے، کہ وہ کوئی اقرار کر سکتا ہے کہ میرے باپ نے بنایا ہے؟ دنیا کا ہر انسان اس پر مجبور ہے کہ قدرت نے بنایا ہے، اس کو اللہ نہیں یاد ہے تو قدرت کا کہے۔ زمین بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، 700 کروڑ انسان بنائے، یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہے۔ انسانوں کو اللہ کی قدرت سمجھانا اللہ کی مخلوقات کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کے احسانات یاد دلانا، اس لیے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہو، کوئی اس کو کھلا دے اور زندگی بچا دے، کیوں میں زندگی پر اس کا احسان بھول سکتا ہے؟ تو جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ جو بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اس اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کو یاد رکھ کر کے جیا جائے اور اس سے محبت کر کے جیا جائے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کے احسانات یاد دلانا، تاکہ اس راستے سے اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ دعوت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی،
عربی کا مقولہ ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بات مان لیتا ہے. بیوی سے محبت ہوئی تو جائز ناجائز سارے تقاضے پورے کرتے. اولاد سے محبت ہو گئی تو جائز ناجائز سارے تقاضے پورے کریں گے. تو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ کا ہر حکم پورا کرنے میں آدمی کو مزہ آ جائے گا. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں تو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. اللہ کے مقابلے میں مومن کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، شوہر بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، برادری بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، مکانات بھی نہیں ہے. دنیا کا ہر انسان ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنے ہے کہ 8 کو ناراض کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہے. اتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلی بنیاد انسانوں میں چل کر یہ سمجھانا ہے. دوسری یہ بات سمجھانی یہ ہے کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ رہنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، سونے اور چاندی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات ہیں جن حکم پر چلنے سے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے سے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پورا عالم اس کا ہے. تو اللہ والا ہونے کا راستہ کیا ہے؟ حکموں پر چلنا، نافرمانی سے بچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ اللہ والا بننے کا راستہ ہے. اور جو اللہ والا بن گیا اللہ اس کے ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. جس کا رب اس کا جو بھائی، جس کا رب اس کا سب. جس کے ساتھ رب ہو جائے دنیا کی ساری طاقت مل کر کے اس کمزور آدمی کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ نے 2 چیزوں میں اعلان جنگ کیا ہے کہ جو ان 2 کاموں کو کرے گا ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ایک حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. تو قرآن میں یہ فرمایا کہ جو سود میں ہاتھ ڈالے اللہ فرماتے ہمارا اس کا ساتھ اعلان جنگ ہے. اس لیے سود ہی کام کرنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا. 5-25 سال میں اس کو اجڑنا ہی ہے. یہ پکی ٹکی بات ہے. اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ سود کو مٹائیں گے اور پوری دنیا کے حالات مٹنے کی طرف ہی ہے سودی نظام کی وجہ سے. پریشانیاں بڑھ گئی، مہنگائیاں بڑھ گئی، یہ ساری سود کی نحوست ہے. دوسرا فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ستائے اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس سے بدلہ کون لے گا؟ اللہ اس سے بدلہ لیں گے جو ولی کو ستائے. کتابوں میں واقع آتا ہے کہ اللہ والے راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی اس عورت کے کپڑے پر لگ گئی. تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا اللہ والوں. وہ مارنے والا دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا، مار دیا مار دیا مار دیا. تو سارے لوگ جمع ہو گئے، بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ والوں نے کہا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ یاروں کا معاملہ ہے. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا. تو ہمارے یار کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، کارساز ہے، اللہ دوست ہے. اللہ ہمارے دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اللہ کو دوست بنانے کی محنت ہے. اس کو دوست بنانے کی محنت ہے کہ اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، محبت کا، خشیت کا اور یقین کا، تاکہ اللہ کے سارے احکامات پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو. اس لیے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا لوگوں کو اور نافرمانی کا نقصان سمجھانا، یہ دوسری بنیاد ہے نبیوں کی دعوت میں. تیسری بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو اصل زندگی ہے ہر انسان کی، اور آخرت کے راستے سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے، زندگیوں میں.
اور جس کی آخرت اجڑنا شروع ہوگی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے. یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. تو امت کو یہ باتیں سمجھانا. بے طلب ہے، بے طلبوں میں نبی بھیجے جاتے ہیں، وہ آئیں گے نہیں، ان کے پاس جاؤ، یہ نبیوں والا کام ہے. تو بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جانا، اپنا لگا کر جانا، توحید سمجھانا، رسالت سمجھانا، آخرت سمجھانا، اور آخرت کے راستے سے دنیا کا بننا سمجھانا. پھر اس کے بعد ان کو تعلیم کے حلقوں میں لانا. اس لیے کہ نبیوں کی دوسری بنیاد علم ہے. دعوت کے راستے سے طلب پیدا کرتے ہیں، پھر علم کے راستے سے ان کو صحیح زندگی کا علم دیتے ہیں. تو دوسرا عمل جو ہے وہ علم ہے. ہر نبی دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ بھیجا گیا. دعوت، علم اور عمل کے ساتھ، کہ نماز کا علم بھی دیں گے، نماز کا عمل بھی دیں گے. کہ نماز کا یہ علم ہے، نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوئے دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد میں ذکر ہے، عبادت ہے، اور عبادت کی حقیقت اطاعت ہے، کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو عمل میں لاؤ، اس کا نام ذکر ہے. فرمایا کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن حرام دیکھتا ہے، کہ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے. ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، ناپ تول پورا دے رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، تو ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ ذاکر ہے، غافل نہیں ہے. اس لیے کہ حکم پورا کر رہا ہے. حکم کے پورا کرنے کا نام ذکر ہے. اس کا نام پورا کرنے کا نام ذکر ہے، حکم پورا کرنے کا. تاجر نے کہہ دیا اپنے نوکر کو کہ کوئی بھی گاہک آوے 1 کلو میں 900 گرام ہی دینا، اور ہاتھ میں تسبیح کرا رہا ہے، تو ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ کہ غافل ہے. تو ذکر کی حقیقت ہے اطاعت، کہ اللہ کے جو حکم جس وقت میں آئے. اس لیے ہمارے یہاں ہے نا، حال کے حکم کو پہچاننا. علم کی تعریف ہمارے یہاں کیا ہے تبلیغ میں؟ کہ حال کا کیا حکم ہے اس کو معلوم کرنا، اور اس کو معلوم کرنے کا نام علم ہے، اور اس حال کے حکم کو پورا کرنے کا نام ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ دعوت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھیجے گئے. اور چوتھی چیز، آپ اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے، کہ لے کے کام نہیں کریں گے، لگا کر کریں گے. یہ اخلاق ہے. امت سے کچھ لیں گے نہیں، اپنا لگائیں گے. امت کو کھلا پلا کر خدمت کے راستے سے دین دیں گے. اس لیے صحابہ ایمان اور اعمال اور دعوت اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. اس لیے یہ اعمال نبوت ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے اور اخلاق ہے. دعوت ہے، علم ہے، ذکر ہے اور اخلاق ہے. ان 4 بنیادوں کے ساتھ آپ بھیجے گئے. اور آپ نے جو آپ کی دعوت سے ایمان میں آیا، آپ نے پوری امت کو ان اعمال نبوت میں اتنا مشغول کیا جتنا ان اعمال نبوت میں لگنے کا تقاضا تھا. کتنا مشغول کیا بھائی؟ جتنا لگنے کا تقاضا تھا اتنا لگایا. گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں ہم؟ جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے تو سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اور تبلیغ میں پھونک پھونک کر کے چلتے ہیں، اس لیے سارے تقاضے مارے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے سیرت کی روشنی میں، تاکہ زندگی پر صحیح کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو آپ نے امت کو ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا. پھر ان اعمال میں لگنے لگانے کے لیے محنت کے 2 رخ تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا، ایک ہجرت کا اور ایک نصرت کا. اور 2 ہی جماعتیں ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ کے راضی کرنے کی راہ کیا ہے؟ مہاجرین و انصار ہے. ایک نقل و حرکت ہے، پھرنا. کیسے پھرنا؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرنا. صرف پھرنا نہیں، پھرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، صرف دعوت دیتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرنا، اپنے دین پر پورا عمل کرتے ہوئے پھرنا، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا. ان بنیادوں کے ساتھ پھرنا. اور پھر کر کے جب آپ واپس آ جائے تو انہی اعمال نبوت کو اپنی مسجدوں میں قائم کرنا.
خود بھی لگنا اور امت کو بھی لگانا. کتنا لگنا؟ فرمایا جتنا لگنے لگانے کا تقاضا ہے اتنا ان اعمال نبوت میں لگنا اور لگانا امت. اس لیے کہ ہدایت کا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکے میں، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور وہ ہدایت والا ہے پورے عالم کے لیے. بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد میں جاتی ہے، اور مساجد میں اعمال مساجد کے راستے سے آنے والوں کو ملتی ہے، اور آنے والے جن اعمال مساجد کو اپنے گھروں میں لے کر کے جاتے ہیں تو مسجد کے راستے سے اور آنے والوں کے راستے سے ہدایت ہر گھر تک پہنچتی ہے. یہ ہدایت کے پہنچنے کا راستہ ہے. جیسے گھروں کا تعلق ٹانکی سے ہو گیا تو پانی پہنچ گیا، پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی. جب گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا اور یہی اعمال مسجد ہمارے گھروں میں ہونے لگیں گے تو ان اعمال مسجد کے راستے سے ہمارے گھروں میں ہدایت پہنچ جائے گی. ہمارے گھر صحابہ کا نمونہ بن جائیں گے، ان کے گھروں کا نمونہ. ہمارے محل مدینہ کی گلیوں کا نمونہ بن جائے گی. اور ان اعمال مسجد میں جب اتنا لگیں گے جتنا لگنے کے تقاضا ہے تو اس راستے سے ہماری مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے گی. اللہ نے اتنا طاقتور کام دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو ان اعمال نبوت میں لگایا اور ان کو یا تو نقل و حرکت میں رکھا یا مقامی محنت میں رکھا تو آپ دیکھو صرف 23 سال میں 600 سال کی جہالت اور گمراہی ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں نے جہالت آخری درجے کی اور انسانوں نے گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال کے زمانے میں ختم ہو کر کے ایک مجمع یقین کے اعتبار سے بھی تیار ہو گیا، اور حجاز کا اور خصوصیت کے ساتھ میں مدینے کا ماحول بھی تیار ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دین کے آسان ہونے کی 2 بنیادیں ہیں، ایک یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. یہ 23 سال میں یہ دونوں کام ہو گئے. صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی کہ جن کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو. جس سے ایک سوسائٹی بنتی ہے وہ ساری بن گئی جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اس لیے صحابہ کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. یہ دعوت ہے. ایک مجمع یقین کے اعتبار سے تیار ہو گیا ان اعمال نبوت کی مشغولی کی وجہ سے اور نقل و حرکت اور مقامی محنت میں اپنے آپ کو لگانے کے نتیجے میں. دوسرا ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ اس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. سارے لوگ اپنے دین سے باخبر تھے، اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی تھی. یہ ان کی فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے تعلیم ملیں گے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. جس طرح باپ ہونے کے ناطے میں بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے. دنیا کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جتنی جان مال صلاحیت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی لگاتا ہوں. دین کے لیے بھی اتنا ہی لگاؤں گا جتنا اپنی دنیا کے لیے لگاتا ہوں. 100% ایمان والوں کا یہ حال تھا. اسی لیے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے پھیل رہا تھا دنیا میں. اور اس کا تجزیہ خود ہی کرتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلنا چاہیے، اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مالدار ہو کر کیا کر سکتا ہوں، اور میں غریب ہو کر کیا کر سکتا ہوں، میں مرد ہو کر کیا کر سکتا ہوں. ایک عورت کا جذبہ تھا کہ عورت ہو کر کے میں کیا کر سکتی ہوں. ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ کا دین اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا. اس لیے میرے دوستو ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ جس ماحول میں کوئی بے ایمان آئے کہ 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا. اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آئے تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جائے. 2 ہفتے میں
اس لیے کہ جو سنتے تھے وہ عمل میں تھا، تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ دونوں کام ہو گئے تھے 23 سال میں ان اعمال نبوت کی برکت سے، اور ان اعمال نبوت کے لیے نقل و حرکت اور مقامی محنت کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دعوت کا وہ عمل اور دعوت کی محنت کا وہ رخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ نے دوبارہ امت پر رحم فرما کر مولانا الیاس صاحب کے رونے دھونے پر اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے پہلے زمانے کا ہیرا مل گیا۔ کیا فرماتے تھے؟ قرن اول کا، قرن اول کہتے ہیں پہلے حضور کے زمانے کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اللہ نے مجھے ہیرا دے دیا۔ اور یوں فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اس لیے اس محنت کی طاقت کا ان کو اندازہ تھا کہ یہ محنت کتنی طاقتور ہے۔ یہ فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، اس محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری منزل چلہ چار مہینہ نہیں ہے، یا صرف 10 صورتیں یاد کرنا نہیں ہے، یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے کہ وہ بچے کو چلانے کے لیے پہلے انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں نا، تو یہ انگلی پکڑ کر چلانے کا یہ نظام ہے ہمارا۔ ویسے ہماری منزل جو ہے وہ صحابہ ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے قیامت تک کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے وہ بنیادیں قیامت تک دوبارہ امت میں زندہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قدرت ہے رکھتا ہے کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے وہ قیامت تک کئی مرتبہ زندہ ہو سکتی ہے، اور کئی مرتبہ دنیا میں وہ کام ہو سکتا ہے جو صحابہ سے ہوا، اس مجمع سے وہ کام کئی مرتبہ دنیا میں ہو سکتا ہے۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کام اللہ نے ان سے لیا ہے، اگر وہ بنیادیں آج کے زمانے میں ایک تھوڑے سے مجمع میں زندہ ہو جائے تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ تو صحابہ نے کیا بنیادیں تھی؟ فرمایا صحابہ میں 2 بنیادیں تھیں۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، رسم نہیں، صورت نہیں، حقیقت کے ساتھ پورا دین پایا جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے تمام تر وعدے اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات میرے دوستو 120 صحابہ میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی اللہ کے دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک جان لگانے کا تقاضا ہوگا تو 1 لگائیں گے، اور 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے۔ پورے مدینہ کو داؤ پر لگانا پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگا دیں، اس لیے کہ ہماری جان اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ 1 نہیں 1000 لگائی جا سکتی، اور 1 روپے کا تقاضا ہے اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے تو 1 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت جب گھر خالی کر دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں بلکہ اللہ ہم کو آباد کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی اللہ کی نسبت پر سب لگا دے اور اللہ اس کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 2 بنیادیں صحابہ میں تھی۔ جس زمانے میں بھی امت کے ایک معتد ہی جب مجمع میں، ہم ان کی تعداد نہیں جانتے، ان کی تعداد اللہ جانتے ہیں، جب یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے ایسے ہی کام لیں گے جیسا کہ اللہ نے صحابہ سے کام لیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر ہیں، کہ اللہ ان کی حمایت کیسے کریں گے، کیا ہوا سے کر دیں گے، کیا چرند پرند سے کر دیں گے، کیا فرشتوں کو اتار کر دیں گے،
اور اللہ تعالیٰ دشمن کے اندر میں ہوا ڈال کر کے ان کے قدموں کو اکھاڑ دیں گے، ان کے پیروں کو جما دیں گے۔ اللہ کے کتنے لشکر ہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے۔ قرآن میں فرمایا یزدکم قوۃ الی قوتکم، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی قوت تمہاری قوت کے ساتھ ملا کر کے تم کو طاقتور بنا دیں گے، اور اللہ تم سے دنیا میں ہدایت کا کام لے لیں گے، حق کے دنیا میں سربلندی کا کام لیں گے، باطل زندگیوں کے زیر کرنے کا کام لیں گے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے راستے میں روڑا نہیں بن سکتی ہیں، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری منزل یہ ہے، اس کو منزل بنا کر کے ہم کو چلتے رہنا ہی ہے۔ ایسا کرنا ہے، کیا کرتے رہنا ہے؟ کسی جگہ اٹکنا نہیں ہے۔ ایک تو صحیح رخ کے ساتھ چلنا ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کی طرف ہونا چاہیے، آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی ملک والے پر نگاہ نہیں جانی چاہیے، کسی مال والے پر نگاہ نہیں جانی چاہیے، کسی عہدے والے پر نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ ہر حال میں ہماری نگاہ صرف اللہ پر ہوگی، اللہ کے حکموں پر ہوگی اور آخرت پر ہوگی۔ یہ معنی ہے صحیح رخ کے، اور پھر صحیح رخ کے بعد چلتے رہنا، اور چلنے میں آگے بڑھتے رہنا، چلنے میں آگے بڑھتے رہنا۔ ہماری محنت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری محنت میں ٹھہراؤ نہیں۔ پتھر آپ اوپر پھینکیں گے تو قوت ہوگی تو اوپر جائے گا، قوت ختم ہو گئی تو نیچے آئے گا، بیچ میں ٹھہرے گا نہیں۔ ایسا اس محنت میں یا تو آدمی آگے بڑھے گا یا نیچے آئے گا، ٹھہراؤ نہیں ہے کہیں بھی، ٹھہراؤ نہیں، یا تو آگے بڑھے گا یا پیچھے آئے گا۔ تو ہم کو پیچھے نہیں آنا، آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ چلتے رہیں گے اور صحیح رخ کے ساتھ چلیں گے تو اللہ یا تو پہنچا دیں گے یا پہنچنے والوں کے ساتھ اللہ حشر فرما دیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھو یہ بات، پکی ٹکی باتیں ہی۔ ایک آدمی حفظ شروع کرتا ہے، حافظ بننے سے پہلے مر گیا، اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی مانگرول سے نکلا، بمبئی جا کر انتقال ہو گیا حج کے ارادے سے، تو اللہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اس کو اٹھائیں گے، حاجی اٹھائیں گے۔ ایسا ہی صحابہ کو منزل بنا کر صحیح رخ کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے یا ان پہنچنے والوں کے ساتھ اللہ حشر فرما دیں گے۔ اللہ سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں، اللہ کی یہ سنت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ نیت بناؤ کہ انشاءاللہ صحابہ کو منزل بنا کر کے چلیں گے، کہ بھائی سارے تیار ہیں اس کے لیے جو ہے اپنے کو محنت میں دونوں چیزوں کو صحیح بھی کرنا ہے اور بڑھانا بھی ہے۔ ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ کتنا بڑھانا ہے؟ نقل و حرکت۔ آپ کے یہاں تو بڑی استعداد ہے۔ میرے ساتھی رات کو میرے ساتھ ایک بچہ تھا، اس بچے نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس 30 گھروں میں کتنے 50 آدمی بتایا کہ 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، 50 آدمی چلہ لگائے ہوئے ہیں، ایسا بتایا۔ یہ تو بہت استعداد کی جگہ ہے، بہت کام ہو سکتا ہے پورے ملک میں اور پورے عالم میں۔ جماعتیں صرف مانگرول سے جا سکتی ہے، اتنی استعداد آپ کے یہاں پر۔ اس لیے ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے، کہ بھائی کیا بڑھانا ہے؟ نقل و حرکت بڑھانا ہے۔ 4 مہینے کی جماعتیں، اندرون کی، بیرون کی، چلوں کی، 3 دن کی نقل و حرکت بڑھانا۔ تو نقل و حرکت کے بڑھانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ نقل و حرکت بڑھانے کے لیے آسان راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ آپ کی مسجدوں کے اطراف میں جتنے لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں، جتنے لوگ وقت لگائے ہوئے، سال لگائے ہوئے علماء ہیں، 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، چلہ لگائے ہوئے ساتھی ہیں، یا 3 دن لگا کر کے مستقل محنت میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ آپ کا عملہ ہے۔ آپ کا عملہ کیا ہے؟ یا آپ کا وقت لگائے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کا عملہ ہے۔ محنت کا میدان پوری امت ہے، جس نے وقت نہیں لگایا وہ سارے ہماری محنت کا میدان ہے۔ لیکن ہم کام کو جو سوچیں گے وہ اپنے عملے کو سامنے رکھ کر سوچیں گے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 100 آدمی ہیں، اگر یہ 100 آدمیوں کا سالانہ، ماہانہ، یومیہ وقت لگ جائے تو کام کی کیا شکل بن سکتی ہے؟ اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کہ بھئی 100 آدمیوں کا سالانہ وقت وصول ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
کھلا کر پلا کر محبت سے، حکمت سے، نصیحت سے، جس راستے سے بھی، دعا کے راستے سے ان کو وصول کرنا. سالانہ 4 مہینہ لگائے وہ، یا کم سے کم چلہ لگائیں. ماہانہ 10 دن لگائیں یا کم سے کم 3 دن لگائیں. روزانہ 8 گھنٹے لگائیں یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگانا چاہیے. یہ وقت لگایا ہوا عملہ کام میں لگا رہنا چاہیے اور نئے لوگ آتے رہنا چاہیے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. اگر وقت لگانے والے لوگ ضائع ہوتے رہیں گے اور نئے لوگ آتے رہیں گے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں. بات یاد رکھو. نہ مسجد میں، نہ حلقے میں، نہ شہر میں، نہ ملک میں، نہ عالم میں. کام کی مضبوط شکل بننے کی ایک ہی شکل ہے کہ جو محنت میں آئے وہ محنت میں باقی رہے، اور نیا مجمع محنت میں آتا رہے تو تھوڑے سے عرصے میں کام ہو جائے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی محنت سے جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھتا رہا. جو تقاضے آتے رہے وہی لوگ چلتے رہے اس پہ اور نئے لوگ آتے رہے. تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. 23 سال میں کیا ہو گیا؟ کام پورا ہو گیا. اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں. ان کی زندگی سے اسلام سمجھ سکتے ہیں. یہ 23 سال میں کام پورا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. آنا ہی آنا ہے، جانا ہی نہیں. ہمارے آنا جانا لگا ہوا ہے. آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے. تو لمبی شکل کام کی مضبوط بن نہیں رہی ہے. تو کام کی مضبوط شکل بننے کی ایک ہی راستہ ہے کہ جو محنت میں ایک مرتبہ آیا ہے وہ محنت پر باقی رہے، آگے بڑھتا رہے، بھلے چھوٹی اس کی چال بڑھے. ہم یہ اب نہیں کہتے اس کی زبردستی کہ ہر سال 4 مہینہ لگا ہوئے. 4 مہینہ لگا ہے تو ہر سال 1 سال چلہ لگا ہوئے، دوسرے سال 4 مہینہ لگا ہوئے، 2 سال چلہ لگا ہوئے، تیسرے سال 4 مہینہ لگا ہوئے. لیکن محنت میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے عملے کو اپنی محنت میں جوڑے رکھنا چاہیے تو کام کی مضبوط شکل بنے. آپ دیکھ لو، اگر آپ کی مسجد میں اگر 100 آدمی 4 مہینہ لگائے ہوئے چلہ لگائے ہوئے ساتھی ہے، اور اگر اس میں سے آپ 5 آدمیوں کی بھی جماعت میں ان کو لے لو اور ان کے ساتھ 7-8 آدمی نئے لے لو تو بھی آپ کی مسجد سے 20 جماعتیں جا سکتی. کہ بھئی جا سکتی نہیں جا سکتی؟ کہ 5 پرانے لے لیے، 5-7 نئے لے لیے تو 20 جماعتیں جا سکتی ہے. جتنی چلے 4 مہینے کی جا سکتی ہے اتنی ہی 3 دن کی جماعتیں جا سکتی ہیں. یہ اوسط ہے دنیا میں کہ جتنی 3 دن کی جماعتیں ہوگی اتنی چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہوگی. اس لیے پورے عملے کو سامنے رکھ کر کے کام کو سوچنا، پھر اس پر محنت لگانا، اس پر دعا کی طاقت لگانا. یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہیں. کام کا صحیح رخ سوچنا، اپنی محنت لگانا اور اپنی دعا کی طاقت لگانا. اور نتیجہ اللہ نکالیں گے. آپ گھبراؤ مت. 20 نکل جاوے، 15 نکل جاوے، 10 نکل جاوے، 5 نکل جاوے، آپ کی محنت پوری ہو گئی ہے اور آپ نے دعا کی طاقت پوری لگا دیا. اور اگر ایک جماعت بھی نہیں نکلی تو بھی کام پورا ہوگا. چلو بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس لیے کہ نتیجے کا نام کام نہیں ہے، محنت کا نام کام ہے. اس کا نام کام ہے، محنت کا نام کام ہے. نتیجہ تو اللہ نکالتے ہیں اپنے علم اور حکمت سے. کبھی جلدی نکالتے ہیں، کبھی دیر سے نکالتے ہیں، کبھی بڑا نتیجہ نکالتے ہیں، کبھی چھوٹا نکالتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں، کبھی کم اچھا نکالتے ہیں. وہ اللہ اپنے علم اور حکمت سے نکالتے ہیں. ہمارے ذمہ صرف صحیح محنت ہے. اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ صحیح محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس لیے آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تو طائف کے سفر میں بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کبھی نکلا؟ سوائے مار پیٹ کے، رسوائی کے، گالی گلوچ کے، پتھروں کے، خون بہنے کے. لیکن آسمانی دنیا میں اتنی ہلچل مچ گئی کہ آسمانی دنیا میں پوری آسمانی دنیا حرکت میں آ گئی کہ اگر اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر چٹنی بنا دیں. ان کا بچہ نہیں بچے گا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکا ہے. اتنا بڑا نتیجہ ظاہر ہوا اللہ کے نظام میں، حالانکہ ظاہری طور پر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس لیے محنت اصل ہے. تو محنت کا صحیح سوچنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام لینے کی بنیاد فکر اور بے قراری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا کام لینے کی بنیاد صحابہ میں سب سے زیادہ فکر اور بے قراری ابو بکر صدیق میں تھی، جس کی بنا پر اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا. اس لیے کام کا صحیح رخ سوچنا یہ سب سے پہلا کام ہے ہمارا. اسی لیے فرمایا بے فکری تو دائی کی موت ہے. بے فکری کیا ہے؟
دائی کی موت ہے، پہلے فکر مرتا ہے، پھر محنت مرتی ہے، پھر دعا کی طاقت جاتی ہے، پھر دعا بے وزن ہو جاتی ہے۔ پہلے فکر جاگتا ہے، پھر محنت جاگتی ہے، اور محنت کے بعد پھر دعا میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس محنت میں تو دعائیں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں کہی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت میں دعا کی طاقت پیدا کرنا مقصود ہے۔ کیا طاقت کرنا مقصود ہے؟ کہ ہر آدمی دعا والا بننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دعا والا بنایا ہے، سارے صحابہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اس لیے دعا کی طاقت محنت کے بعد آتی ہے، اور محنت وجود میں آتی ہے وہ صحیح فکر کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جتنا عملہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچو گے کہ بھائی سوچو گے، بات تو میری سمجھ میں آ گئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور ان کو سامنے رکھ کر آپ 4 مہینوں کے چلوں کی جماعتوں کے عزائم کرو، ارادے کرو، محنت کا رخ قائم کرو، پھر اللہ جتنا کرا دے اللہ اسی میں برکت دے دے۔ اس کے لیے ایک تو نقل و حرکت کے بڑھانے کے لیے جتنا عملہ سامنے ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے، پہلی بات کہ بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، پورے عملے کو وصول کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے آپ کو یہ بتاؤ؟ 4 مہینے میں کر لو گے یا 6 مہینے میں کر لو گے، 8 مہینے میں کر لو گے؟ جتنا وقت آپ مانگو گے اتنا دیں گے کہ بھئی 1 سال ہوتے ہوتے ہم سارے عملے کا سالانہ ماہانہ وقت لگا لیں گے، اور انشاءاللہ ان کو محنت میں، روزانہ کی محنت میں بھی شریک کر لیں گے۔ کیوں بھئی 1 سال کا وقت کافی ہے؟ کیوں بھئی 1 سال کافی ہے؟ نہیں کافی ہے؟ بولو، ہو جائے 1 سال تو بہت ہے، 360 دن تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا۔ صرف فکر میں تو لو، محنت میں تو لو، دعا میں تو لو، اللہ تعالیٰ پھر اس کا نتیجہ دکھا دیں گے۔ کیوں بھائی کرنے کے لیے سارے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اور جتنی مسجد میں محنت کرنے والے ساتھیوں ہیں ان کی جماعتیں بنا کر گھروں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کا نظام بناؤ کہ 15 دن 20 دن میں آخری درجے میں اگر بڑا محلہ ہو تو اپنا 1 مہینے سے پہلے 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ اس لیے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی بھی 2 کی جماعتیں بنانا، اور جتنے گھر ہیں ان کو بھی ان کے اوپر تقسیم کرنا۔ تو اس کی وجہ سے نفع یہ ہوگا کہ ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع نظر آئے گا۔ اب 300 گھر ہیں، اپنے 6 جماعتیں بنائی، ہر جماعت کو 50 گھر دیے، انہوں نے 1 مہینے تک محنت کیا، 150 گھر ہوں گے، 150 آدمی ہوں گے، اس میں 1 مہینہ لگ گیا ان کا۔ تو اگر 1 مہینہ انہوں نے محنت کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ 1 مہینے میں کیا کام ہوا۔ یہ 50 گھروں میں کتنے آدمی نمازی بنے، کتنے لوگ 3 دن نکلے، کتنے لوگ چلے میں گئے، کتنے لوگوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا۔ یہ نفع ہے کام کا۔ جب کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ جیسے کاروبار میں نفع ہوتا ہے نا تو آدمی کی طبیعت دوڑتی ہے، ایسا ہی محنت کا نفع نظر آئے گا تو ہر ایک آدمی کی طبیعت کام پر دوڑے گی۔ آج تو 15 آدمیوں کی مشترکہ کھیتی ہے، 15 بھائیوں کی، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تقسیم کرنے کا یہ نفع ہوگا کہ اس کی وجہ سے ساتھیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے کام کے لیے۔ تو تقسیم کر کے کام کریں، کیوں بھائی اس کے لیے سارے تیار ہیں؟ اب اس میں جو ہے اس کام پر قابو پانے کے لیے دونوں چیزوں کی ترتیب بنا دی آپ نے، خروج کی بھی، مہینے بھی طے کے لیے نکلنے کے لیے جماعتوں کے، 4 مہینے کے چلوں کے، اور آپ نے مقامی کام کی بھی ترتیب بنا دی۔ اب صرف ترتیب بنانے سے کام نہیں ہوگا، اب کرنے سے کام ہوگا۔ تو کرنے کے لیے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد میں بلا کسی تفریق کے سارے ایمان والے مل جل کر بیٹھ کر اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہو کہ میری ذات سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہو، کسی بھی زبان کے ہو، کسی بھی رنگ کے ہو، سارے مسلمانوں کو جوڑنا، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ساری بے دوریوں کو ختم کر کے ایک بننا ہے۔ اب آپس میں مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، اب مشورے میں ہماری محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ دائمی ہے۔ تو جو وقتی تقاضے ہیں اس وقتی تقاضوں کو سارے ساتھیوں پر تقسیم کرنا ہے تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے۔ کام مسجد وار جماعت کے 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام پوری مسجد وار جماعت کے 12 15 20 25 آدمیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی مر جائے، کوئی معذور ہو جائے تو مرنے یا معذوری کی وجہ سے کام پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔
اگر ایک دو آدمیوں کے ہاتھ میں ہوگا تو کام پر فرق پڑ جائے گا کسی نہ کسی وجہ سے. تو اس کے لیے کام پورے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو عملہ اس وقت میں کام کا بنے گا جب سارے عملوں سے کام لیں گے. سارے عملے میں کام کی استعداد ہے, کرنے سے وہ استعداد ظاہر ہوگی. اس لیے سارے وقتی تقاضوں کو ساتھیوں پر تقسیم کرنا. وقتی تقاضوں میں سب سے پہلے بیمار کی عیادت ہے. ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے, چاہے تبلیغ کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو, اس کے گھر میں عیادت کرنا. ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل میں جا کر عیادت کرنا. اللہ ہمت دے تو کچھ لے جا سکتے ہیں فروٹ, تو فروٹ لے کر کے جانا اور مسلمان کی عیادت کرنا. یہ پہلا تقاضا ہے, اس کے لیے جماعت بنانا. کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کی تعزیت کرنا. کوئی اپنی مسجد سے کوئی جماعت میں گیا ہوا ہے چلے 4 مہینے میں, تو اس کے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کرنا. مرد ہیں تو مرد جائیں, مرد نہیں ہے تو عورتیں سمجھدار ان کے گھروں میں بھیج کر حال احوال لینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اپنے ساتھیوں کو کام پر جمانے کا طاقتور ذریعہ ہے. اپنی مسجدوں میں جماعتیں آئی ہے, کمزور ہے تو کمزور جماعت کے ساتھ پورا دن وقتاً فوقتاً الگ الگ ساتھی لگ کر ان کو کام سکھا کر اپنی مسجد سے بھیجنا. مضبوط جماعت آئی ہے تو اس سے کام لینا. جن کی تشکیل بیرون کے لیے یا آپ 4 مہینے کے لیے نہیں تشکیل کر سکتے ہیں, یہ آنے والی جماعت ان کی تشکیل کر لے گی اور سب کی کر لے گی. وہ سب کو یکساں دیکھتی ہے. ان کے سامنے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں, وہ کہ ہم نے نکلے ان کو نکلنا چاہیے, بس دوسری کوئی وجہ نہیں. تو مضبوط جماعت ہے تو ان سے تشکیلی کام پر قابو پانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جماعت نکل رہی ہے 3 دن کی, چلے کی, 4 مہینے کی, اس کو وصول کرنا. وصول کرنے کے بعد میں ان کو روانگی کی بات سمجھانا. آپ نے صبح میں روانگی کی پوری بات سنی ہے, وہ پوری باتیں اپنے مجمع میں سمجھانی. اس لیے کہ آدمی کی فطرت میں بھولنا ہے. پرانے سے پرانا آدمی بھی بھول جاتا ہے. جب بار بار یاد دلائیں گے تو ہماری جماعتیں ساری کام پر پڑ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں جتنی جماعتیں دنیا میں پھر رہی ہے اگر صحیح کام پر پڑ جائے تو دنیا میں خیر کے لانے کے لیے کافی ہو جائے. اتنی بڑی نقل و حرکت ہے الحمدللہ, بس بنیاد صحیح وقت لگانا چاہیے. تو اس کے لیے جماعت کو روانگی اچھی طرح سمجھانا. کوئی اس کو روانہ کرنے کے لیے جانا, واپس آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا, ان کی کارگزاری سننا, ان کو واپسی کی بات سمجھانا. اس کے بعد ان کا پوری طرح خیال رکھنا کہ ان میں کا کوئی بھی آدمی 3 دن کا ہو, چلے 4 مہینے کا ہو, ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہماری محنت میں لگے رہنا چاہیے. اس کے لیے ان کی ملاقات کرنا, ان کو تانا تشریح نہیں کرنا کہ ایک چلے کا رنگ 2 دن میں اتر گیا, تمہارا تو 4 مہینے کا رنگ 4 مہینے میں اتر گیا. ایسی تانا تشریح کی بات سے کام نہیں جوتا ہے, اور لوگ جڑتے نہیں ہیں. آپ اچھی طرح ملو کرو, بھائی کوئی مجبوری ہوئی, کوئی آپ کے آنے کے بعد گھر کے حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں, کوئی بات ہم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کا تعاون کریں گے. اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کا خیال کر کے ایک ایک آدمی کو سنبھالنا. یہ سارے وقتی تقاضے ہیں. ان وقتی تقاضوں کو اپنے سارے ساتھیوں سے کام لینا تاکہ ساری مسجد کے وہ کام کے بنے. ہمارا دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. ہر گھر ہر فرد کی ملاقات. جو 6 دن میں نہیں ملتے, چھٹی کے دن ساتھی اپنا وقت 2.5 گھنٹے سے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگا کر کے, جو وقت کام کے دنوں میں نہیں ملتے ہیں, چھٹی کے دن میں ان کی ملاقات کر کے اپنا کام پورا کرنا. اس طریقے سے ہر ملاقات میں اپنے دل کو مسلمانوں سے صاف کر کے جانا. کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا. مخالف سمجھ کر بات کریں گے تو زبان میں کڑواہٹ نکلے گی, اور اپنے سے اچھا سمجھ کر بات کریں گے تو زبان سے مٹھاس کی بات نکلے گی. اس لیے ہر مسلمان کو اچھا سمجھ کر کے بات کرنا اپنے سے. ایمان کی, آخرت کی, دین کی بات سمجھ کر پھر 4 مہینہ, چلہ, 3 دن مسجد کے کسی نہ کسی عمل کی تشکیل کرنا. جب آپ دین کی بات کر کے پھر تشکیل کریں گے تو لوہے کو پہلے گرم کر کے پھر اس کا کچھ شیپ بنائیں گے. آپ نے صرف تشکیل کر دیا ڈائریکٹ, یہ تو ایسا ہی جیسا لوہے کو گرم کیے بغیر پیٹنا کہ بھئی اس کی کوئی شکل بنے گی. وہ تو لوہا گرم کرو پہلے, اس کے بعد ٹپو گے تو بھی تلوار بھی بن جائے گی, اور پھر چاقو بھی بن جائے گا, اور چھری بھی بن جائے گی, سب بن جائے گا. تو پہلے ایمان آخرت کی بات کر کے اچھی طرح موقع محل دیکھ کر گھر میں بیٹھ کر کے بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. مستورات تک بھی بات پہنچ جائے گی, اور مستورات جو ہے اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں تشکیل کرنے والی بنے گی. اس لیے کہ مستورات زیادہ نرم ہوتی ہے, وہ جو ہے نا بہت جلدی کام کو لے لے. تو اس طریقے سے پوری بات کر کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. 4 مہینے کی تشکیل سے گھبراؤ مت, نہ کہے تو کوئی بات نہیں, اس کا عذر قبول کرو, پھر چلے کی کرو, پھر 3 دن کی کرو,
پھر عقید میں مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرو. اگر مشورے کے لیے تیار ہو گیا تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ آگے کے اعمال کے لیے بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ جائے گا. یا تعلیم کے لیے تیار ہو گیا تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. اس کے لیے کسی نہ کسی عمل میں ہر مسلمان کو لگانا ہے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ تو 2.5 گھنٹے کے ذریعے اس کے لیے وقت فارغ کریں, 8 گھنٹے کی نیت کریں اور 2.5 گھنٹہ فارغ کریں. کہ بھائی کون کون 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھو ایک ملاقاتوں کا نظام بھی صحیح ہے لیکن کمزور نظام ہے, اور 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا یہ مضبوط نظام ہے. اس لیے کہ جب 2.5 گھنٹے آپ فارغ کریں گے تو اللہ کام کے تقاضے آپ کے دل دماغ پر اتاریں گے. ابھی تو یہ ہے کہ بھئی ملاقات میں فلانی جگہ تمہارے اس آدمی کو مل کے چلے جاؤ. اب آپ گئے ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر چلے گئے. ابھی تبلیغ ہماری ایسی ہے. تو ایسی تبلیغ سے کبھی کام نہیں ہونے والا ہے. مضبوط کام سے مضبوط کام اس وقت میں ہوگا جب آپ 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر کے دیں گے کہ بھئی 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ 150 منٹ ہوتی ہے. تو 150 منٹ لگانے کی نیت کرو. کہ کون کون تیار کر کے 150 منٹ انشاءاللہ لگائیں گے. جب آپ 150 منٹ لگانے کی نیت سے کام شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کام سجائیں گے. ابھی پہلے گھر پر ملاقات کے لیے آپ گئے, نہیں ملا تو آپ گھر نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ اس کو تلاش کرو گے کہ یہ کہاں ملے گا. گھر والوں نے بتایا کہ فلانی جگہ ہماری دکانیں وہاں ملیں گے. تو آپ سائیکل سے یا رکشہ سے یا اپنی گاڑی سے یا قریب ہے تو پیدل پسینہ بہاتے ہوئے پہنچے وہاں. معلوم ہوا کہ یہاں نہیں ہے, ابھی وہ تو فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو. تو آپ گھر نہیں جائیں گے وہاں سے, آپ وہاں جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ وہاں 3 دھکے کھا کر اس کے پاس پہنچے. جب دھکا کھا کر آپ اس کے پاس پہنچو گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے. یاد رکھو, آپ کی بات سرسری نہیں ہوگی, آپ کی بات ایسی ہوگی کہ اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محسن لوگ میرے یہ ہیں کہ جو بغیر کسی مطلب کے میرے پیچھے پھرے. وہ آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتے. تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا, سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا ہوگی. جس طرح آپ لوگوں کے پیچھے دوڑیں گے, آپ 2.5 گھنٹہ دوڑتے رہے 2 4 5 آدمیوں کو نشانہ بنا کر کے, اور ایک بھی آدمی نہیں ملا, اور تھک ہار کر کے مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے ان کا نام لے کر دعائیں مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول کر کے آپ کے تھکنے کی برکت سے ان کو کام میں لگائیں گے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے ہیں تھکنے کو. کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے, بس کام ہو گیا. اس لیے لوگوں کے پیچھے دوڑنا اس وقت میں ہوگا اور کام کی مضبوط شکل اس وقت میں ہوگی جب 2.5 گھنٹہ فارغ کریں. جب یہ سارے اس کے لیے تیار ہیں, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ترقی عطا فرمائے. نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ ہر حال میں اللہ کام پر ہم کو استقامت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسرا کام روز کرنے کا یہ ہے کہ اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ عمل کی نیت سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بٹھانا. اللہ ہمارے رب ہے تو اللہ ہماری تربیت کا انتظام تعلیم کے حلقے میں کریں گے. تعلیم کا حلقہ جو ہے اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. جیسے ایک پودے کو آپ روز پانی ڈالیں گے تو پودا بڑھے گا, ایسا تعلیم کے حلقے سے ہماری روز زندگیوں کے بگاڑ ختم ہو کر زندگیوں میں خوبیاں پیدا ہوگی. اللہ والے فرماتے ہیں کہ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی کی. آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے, لیکن سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے. ایسا ہی تعلیم کا حلقہ ہے. ہماری ایمان کی کھوٹ, نماز کی سستی, گھروں کے جھگڑے, حلال حرام کی رعایت کا نہ ہونا, ریاکاری اور ہماری امت کا درد و غم نہ ہونا, یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہو کر اس کے مقابلے کی صحیح چیزیں زندگی میں جو آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اتنا زبردست یہ عمل ہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ پابندی کے ساتھ میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے, اور جتنی دیر تعلیم ہوگی اتنی دیر بیٹھیں گے, اور اتنی دیر تعلیم کریں گے جتنی دیر سننے والوں میں طلب ہوگی, بشاشت ہوگی, اتنی دیر تعلیم کریں گے. کہ وہ سارے اس کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے گھر کی فضا بنانے کے لیے اپنے گھر میں محبت سے تعلیم کا حلقہ قائم کریں. ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, غصے سے نہیں, مار پیٹ سے نہیں, محبت سے. محبت کی بھاشا تو جانور بھی جانتا ہے.
ہم اپنے گھر والوں کو جو سامان لا کر کے دیتے ہیں محبت سے لا کر کے دیتے ہیں. جو بھائی کپڑے لا کر کہتے ہیں کہ لے تیرا کفن اوڑھ لے، ایسا کہتے ہیں؟ محبت سے لا کر دیتے ہیں. کھانا لا کے دیتے ہیں کہ لو کھا لو، ہاں بہت اچھی مٹھائی ہے، بہت اچھا کھانا ہے. جو کہتے ہیں کہ تیری جہنم بھر لے، ایسا کہتے ہیں؟ تو جیسا محبت سے دنیا کا سامان لا کر کے دیتے ہیں، ایسا ہی محبت سے گھر میں دین دینا. اور اگر تھوڑا سا کبھی تکلیف بھی ہو تو اس کو برداشت کرنا، لڑنا جھگڑنا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. تھوڑا سا برداشت کے ساتھ میں اگر ہم جو ہے وہ 2-3 مہینہ چل لیں گے تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں کام ہو جائے گا. اس لیے اپنے گھر کی فضا بنانے کے لیے محبت سے تعلیم کا حلقہ قائم کرنا. ہماری تعلیم کی کتاب فضائل اعمال ہے اور فضائل صدقات ہے. مسجد میں بھی اسی کی تعلیم ہوگی، گھروں میں بھی اس کی تعلیم ہوگی، انفرادی مطالعہ بھی اس کا کریں گے، اور جماعتوں میں بھی جائیں گے تو ان کتابوں کا مطالعہ پڑھیں گے بھی، اور تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پوری کتابیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بڑا علم اس میں اللہ والوں نے امت کی تربیت کا رکھا ہے. تو اس طرح محبت سے گھر میں اپنی تعلیم قائم کریں گے تو اللہ 2-3 مہینہ ہوتے ہوتے گھر کی فضا اللہ بنا دے گا. گھر میں نماز کی فضا بن جائے گی، گھر میں سیکھنے سکھانے کی فضا بن جائے گی، گھر میں ذکر اور تلاوت کی فضا بن جائے گی، گھروں میں سنت کا ماحول بن جائے گا، گھروں میں ذکر کی فضا بن جائے گی، گھروں میں بچوں کی تربیت کا فکر لاحق ہو جائے گا، گھروں میں سادگی اور حیا، یہ ساری اچھائیاں زندگیوں میں جو گھروں میں آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے. کیونکہ وہ سارے کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے اپنے گھر میں تعلیم؟ ماشاءاللہ سارے کر رہے ہیں، اور سارے اچھی طرح سے کریں، پابندی کے ساتھ کریں، جتنی بشاشت ہو اتنا کریں، اور کبھی باری باری سب سے کرائیں، اور 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کریں تاکہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو 6 نمبر اپنی زندگی میں لانے کا فکر پیدا ہو. اسی کے ساتھ میں اپنا ہفتہ واری گشت ایسا اچھی طریقے سے کرنا، قربانی اور فکر کے ساتھ میں، کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 100% نماز کی فضا بن جانی چاہیے. مرد مسجدوں میں نماز پڑھ کر آ کر کے پڑھیں، اور عورتیں اپنے گھر کی مسجدوں میں نماز پڑھیں. یہ فضا گشت کے ذریعے سے بننی چاہیے. یہ ہماری غرض و غایت ہے گشت کے ذریعے سے. دعوت جو ہے وہ نماز کی عبادت کے زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. جیسے آمدان نماز کے لیے، ایسا ہی ہمارے گشت 100% نماز کو اپنے محلوں میں زندہ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ میں ہماری مسجد سے گشت کے ذریعے سے جماعت نکلنی چاہیے. 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی، آخری درجے میں جماعت نقد نکلے، اس کی اپنی مسجدوں سے گشت کے ذریعے سے فضا بنانا. کہ بھائی بنائیں گے انشاءاللہ. دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر اس محلے میں کہ جہاں پر مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کی اجازت نہیں ہے، تو ان سارے محلوں میں 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے، اور اپنے 2.5 گھنٹے ہفتے میں ایک آدھ جوڑی کے وہاں لگوا کر کے وہاں کے لوگوں کی 3 دن کی تشکیل کر کے اپنے ساتھ ان کو جماعت میں لے کر کے جانا، اور ان کو کام سکھانا. یہی لوگ 2-3 مہینے میں مسجد وار جماعت کے رکن بن جائیں گے اور وہی مسجد وار جماعت کا کام سنبھال لیں گے. بغیر اگر وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ نہیں لیا تو سال تک آپ کام کرتے رہیں گے، لیکن وہاں مسجد وار جماعت نہیں بنے گی. اس لیے کہ گھر والوں سے چلتا ہے، مہمانوں سے نہیں چلتا. تو ہر محلے والے اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے، اس کی فکر کے ساتھ دوسرا گشت کریں. جو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں مہینے میں 27 دن ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے، حلال طریقے سے کرتے ہوئے، اپنا 3 دن اللہ کے راستے میں جانا، اور صرف جانا نہیں بلکہ اپنی جماعت خود بنا کر کے جانا. کیا کرنا؟ اپنی جماعت خود بنا کر کے جانا. تو یہ بتاؤ اس مجمع میں کون ساتھی ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی جماعت خود بنا کر کے جاؤں گا؟ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، بہت برکت عطا فرمائے. جو پرانے ہیں، جو ماشاءاللہ اس نوعیت کے ہیں کہ جماعت بنا سکتے ہیں، وہ جماعت بنائیں. جو نئے لوگ ہیں، ابھی 2-3 دن ہی لگے ہیں ان کے، یا کام سے مانوس ہوئے ہیں، وہ پوری جماعت نہیں بنا سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے ساتھ 2-3 آدمی نئے جماعت میں لے کر کے وہ خود نکلے 3 دن کے لیے، اور اپنی کمائی شروع کریں. اس لیے کہ جو آدمی آپ کی محنت سے 3 دن نکلے گا وہ آپ کی کمائی بنے گی. اس طریقے سے ہر آدمی کمائی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالے. پرانے ساتھی جماعتیں بنائیں، نئے ساتھی اپنے ساتھ 1-2 آدمی اپنے کلاس فیلو کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، یا اپنے ساتھ کام میں کچھ لوگ ساتھی ہیں ان کو اپنے ساتھ 3 دن لے کر کے ان کو اس کام سے گزارنا، اور ان کو کام والا بننے کا ہم ذریعہ بننا، تاکہ یہی لوگ ہماری کمائی بنے. تو اس کے لیے 3 دن کی جماعت کرنا. اب 3 دن کے اندر میں میرے دوستوں 2 کام کرنا ہے. ایک تو وقت پورا لگانا ہے.
اور ایک اعمال پورے کرنے کیا کرنا ہے؟ ایک وقت پورا کرنا ہے. 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بھائی؟ 72 گھنٹے. تو 72 گھنٹے پورے لگانا. کیوں 72 گھنٹے پورے لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس لیے کہ میرے دوستو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری تربیت کون سے گھنٹے میں ہے. اس لیے تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا. ایک تو وقت پورا کرنا، دوسرا 3 دن میں اعمال پورے کرنا. چلے میں بھی اعمال پورے کرنا، 4 مہینے بھی اعمال پورا کرنا. وقت کو پورا کرنا، عمل بھی پورا کرنا. وقت پورا ہو گیا، اعمال پورے نہیں ہوئے تو اندر میں کچھ آئے گا نہیں. اس لیے سب سے پہلا عمل 3 دن میں یہ ہے کہ کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا. انفرادی عمل بھی چھوٹنا نہیں چاہیے اور اجتماعی عمل بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. 3 دن کے معنی 3 دن کے سارے پورے اعمال ہونے چاہیے اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. یہ پہلی بنیاد ہے، کرنا اور بچنا. کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا نور آیا وہ چلا جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں کیا لائے کچھ بھی نہیں. 3 دن لگے لیکن جیسے کورے گئے تھے ایسے کورے واپس آ گئے. لیکن جب کرنے اور بچنے کے ساتھ کریں گے تو اس کا نفع ظاہر ہوگا 3 دن میں. تو پہلا عمل ہے کرنا اور بچنا. کہ بھائی یاد رہے گی بات، کیا کرنا؟ کرنا اور بچنا. دوسرا عمل یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جاؤ وہاں 3 دن ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے 4 مہینہ چلہ کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آنا. یہ دوسرا کام ہے ہماری محنت میں. ہم دنیا میں تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے. یہاں 3 دن ایک ایک مسجد میں تقریر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. یہ ہماری بنیاد نہیں ہے. امت کو دین معلوم ہے، امت کے بعد دین پر چلنے کے وسائل ہیں، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے زندگی میں دین نہیں ہے. تو وہ طاقت صرف تقریر سے نہیں پیدا ہوگی، یاد رکھو. آپ دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں اور یہاں تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن اثر میں وہی کل کے پرانے نمازی ہوں گے. دلوں میں استعداد نہیں ہے بات کے لینے کی. وہ استعداد پیدا ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے ان کو گزارا جائے گا. تو اس کے لیے وہاں سے جماعت نکال کر کے آنا، یہ دوسری محنت ہے، دوسرا عمل ہے. تیسرا وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو محبت سے کھلا پلا کر اپنے ساتھ لے کر اعمال میں شریک کر کے ان کو کام کا نفع بھی سمجھانا اور ان کو کام بھی سجانا. اس لیے کہ جب آپ کے ساتھ محبت کے راستے سے لگیں گے تو دونوں چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. ایک تو کام کا نفع سامنے آئے گا کہ جماعت آئی تھی، اس وقت میں صرف مسجد میں 25 نمازی تھے، 3 دن انہوں نے محنت کیا 50 نمازی ہو گئے. یہ کام کا نفع ہے. سب سے پہلے جماعت کی محنت سے مسجد میں نمازی بڑھتے ہیں. ایک تو کام کا نفع سامنے آئے گا. دوسرا روز آپ مشورہ کریں گے، آپ تعلیم کریں گے، 2 وقت آپ جو ہے گشت کریں گے، آپ ملاقاتیں کریں گے، جماعت نکالنے کی محنت کریں گے. یہی ہمارے 5 کام ہیں. تو ان کو کام سے گزارنا اپنے ساتھ رکھ کر اور آخری دن میں ان کی تشکیل کرنا کہ جو کام آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے کہ بھائی مسجد میں ہوتے رہنا چاہیے، وہ کہیں گے ضرور ہوتے رہنا چاہیے، بہت فائدہ ہے. 25 نمازیوں سے 50 نمازی ہو گئے تو ہم کریں گے تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو تیار ہو جائیں گے. جو تیار ہو جائے آپ ان کے مشورے کا وقت طے کرا لو، تعلیم کا وقت طے کرا لو، گشت کا دن اور وقت طے کرا لو، ملاقاتوں کے لیے وقت طے کرا لو، 3 دن کے لیے ہفتہ طے کرا لو. آپ نے مسجد اور جماعت کی بنیاد وہاں ڈال دیا. اب اللہ اس کو اگائیں گے. ہو سکتا ہے کل سے یہ کام شروع کریں، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد کام کریں. جب بھی کام کریں گے اس میں آپ کا پورا حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ وہاں بیج ڈال کر کے آئے. اس طرح ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا اس راستے سے، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا. اس لیے کہ نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے. مسجد وار جماعت نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% وقت لگایا ہوا عملہ عالمی طور پر کام پر عملی طور پر نہیں ہے. 20% عملہ چل رہا ہے ہماری حالت میں. 80% عملہ آپ دیکھو گے تو آپ کو بھی یہ چیز نظر آئے گی، آپ کے محلوں میں بھی. یہ وقت لگانے والے جو ہے نا وہ بیٹھنے والے زیادہ ہیں، وقت لگانے والے تھوڑے. تو اس کی بنیادی وجہ مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے. اس لیے کہ ان کو ملک کا مرکز نہیں اٹھا سکتا، سنبھال سکتا ہے.
ان کو شہر کا مرکز نہیں سنبھال سکتا ہے، ان کو صرف مسجد وار جماعت سنبھال سکتی ہے اور ان کو کام پر کھڑا کر سکتی ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت میں جو کمزوری ہے اپنے ساتھ رکھ کر اس کو دور کرنا، یہ معلوم کرنا کہ کتنے لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ بھئی 50 آدمی 100 آدمی ہیں، 5-10 آدمی حرکت میں ہیں، تو آپ جو ہے ان کو ٹارگٹ بناؤ، ہر گھر ہر وقت کی ملاقات کرو گے تو اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے، تو دھیان دے کر کارگزاری سنا کر ہمت افزائی کر کے 2-5 آدمیوں کو کام پر لگا کر کے واپس آؤ، یہی ہماری کمائی ہوئی کہ بھئی 3 دن کی جماعت نئے لے کر کے گئے تو کمائی ہوئی، وہاں سے آپ نے 3 دن کی جماعت نکالی تو یہ آپ کی کمائی ہوئی، آپ نے مسجد وار جماعت نہیں تھی بنائی، وہ کمائی ہوئی تھی، اس کو آپ نے حرکت میں لائے تو کمائی ہوئی، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کیا، یہ کمائی ہوئی۔ اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو ثواب سے انکار نہیں، ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کے ہاتھوں کوئی پائیدار کام نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پائیدار کام اس وقت میں ہوگا جب آپ کے ہاتھوں یہ سارے کام ہوں گے، تو آپ کے ہاتھوں پائیدار کمائی ہوگی، کمائی کا راستہ بھی کھلے گا، اور بہت سارے لوگ عملہ کام کا ایسا بنے گا کہ جب ہم مرا کر جائیں گے تو ہمارے پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوں گے کہ جو ہماری محنت سے تبلیغ میں لگے ہوں گے، وہ ہمارے لیے منی آرڈر بھیجتے رہیں گے ہماری طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اس کے لیے ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، جب ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی، یاد رکھو، ورنہ آج تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور جتنا کھانا سونا تبلیغ میں ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا، صرف تھکے ہارے آپ کے پاس سونے کا ہی وقت ہوگا، اور وہ سو گے تو آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی کہ پوری تھکان 6 گھنٹے کی نیند میں آپ کی ختم ہو جائے گی، پوری تھکان ختم ہو جائے گی۔ اللہ 8 گھنٹے میں جو راحت دیتے ہیں وہ آپ کو 6 گھنٹے میں دیں گے، اس لیے کہ راحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح محنت کر کے پھر رات کو تھک جاؤ تو سو جاؤ، لیکن خوب اچھا وقت لے کر رات کو اٹھو، صبح صادق سے 1-8 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھ کر اچھی نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھے، ہم سب لمبا قیام کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی تہجد میں 4-5 پارہ قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو جب آپ کا کام کرنا ہے تو پھر رات کو اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ دن کی محنت ایسی ہے جیسے کسان کی زمین پر محنت ہے، اور رات کی محنت ایسی ہے جیسے پانی چھوڑنا کہ اب کھیتی اگ جائے گی۔ دن کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور رات کی محنت سے اس میں روح پڑے گی۔ ہماری دین کی محنت بارآور بنے گی جب رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے دعا میں، آہوزاری میں، رونے میں یا رونے کی شکل بنانے میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دین کی محنت کو بارآور فرما دے گا۔ اس لیے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے دعا میں کھڑے ہونا، نماز میں کھڑے ہونا۔ میرے دوستو، جتنے اللہ والے بنے ہیں وہ راتوں کے جاگنے سے بنے ہیں۔ اللہ والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کامل نہیں بن سکتا ہے رات کو جاگے بغیر۔ اگر کامل بننا ہے تو اس کے لیے دن کی محنت کے ساتھ رات کو اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، نماز میں اپنے آپ کو لگانا، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ یہ نقل و حرکت جو ہے اس کی مثال برتن کی ہے، تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی، بسلری کی بوتل ہے، پانی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نقل و حرکت کی روح جو ہے وہ دعوت اور دعا ہے، کہ ہم دعوت میں اپنے آپ کو بے قراری کے ساتھ پھرائیں امت کے پیچھے، اور راتوں کو اللہ کے ساتھ بے قراری کے ساتھ دعاؤں میں اللہ کے سامنے لگے۔ یہ ہمارے کام کی روح ہے۔ لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ، منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ منمانی سے کبھی آدمی نہیں بنتا، زندگی پر تبلیغ کرے منمانی سے کبھی بنے گا نہیں۔ آدمی جو بنے گا وہ قربانی سے بنے گا۔ قربانی کہتے ہیں حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر کبھی راحت کو آگے پیچھے کرنا پڑے، اپنی جی چاہی کو آگے پیچھے کرنا پڑے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے، اس کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، یاد رکھو، اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے قربانی پر۔
اور اللہ زندگی میں الجھنے ہیں اس کو اس قربانی کے راستے سے ختم فرما کر عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کے ساتھ منمانی کے ساتھ نہیں، اور اخلاق کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے۔ جب اخلاق ہوں گے تو جو لوگ نئے نئے لوگ آئیں گے وہ ہمارے سے چمٹے رہیں گے، اور بد اخلاقی ہوگی تو 2 دن میں چلے جائیں گے کہ ہم تو چھاؤ کی تلاش میں آئے تھے، یہاں بھی ڈوبے تو واپس چلے جائیں گے۔ اور اخلاق ہوں گے تو چمٹے رہیں گے، جیسے زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے چمٹے کہ ان کے رشتہ دار لینے کے لیے آئے تو بھی وہاں سے ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کی محبت والی زندگی کی وجہ سے تو ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے کام کو کرنا کہ جو آئے وہ ہمارے سے چمٹے رہیں، ایک آدمی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم کریں گے تو کام ہمارا صحیح بھی ہو جائے گا، اور چلتے رہیں گے اور محنت میں آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزل تک اللہ پہنچا دیں گے، یا پہنچنے والوں کے ساتھ اللہ حشر فرما دیں گے۔ کہ بھئی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے؟ اب میرے دوستو، ہماری ایک ترتیب میں ایک بات یہ ہے کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر ہر حلقے والے مسجد کی سطح سے اپنے عزائم کریں، جو ہمارے ساتھی فرمائیں گے وہ عزائم کر کے اس کے بعد پھر اپنی ضرورتیں فارغ ہوں۔ ابھی 1 گھنٹہ آپ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ عزائم بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں پھر آپ کی ضرورت کے لیے وقت بھی مل جائے گا۔ بیٹے بھائی بیٹے بیٹھے بھائی ساتھی بیٹھے، بیٹے ساتھی بیٹے بھائی، کام پورا ہو اس کے بعد 1 نمبر ہلکا کھڑے ہو جاؤ، 1 نمبر ہلکا۔ ہاں